السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، پروگرام کی مناسبت آپ لوگوں کے علم میں آ چکی ہے۔ سیرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شخص کو پڑھنا اور جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض سلف کہتے ہیں کہ پورا دین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، اس لیے کہ دین کا ہر حکم ہم تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرتبہ ایک شخص آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور میرا معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کے معاملے میں مجھے شک ہوتا ہے، میں خود کسی بات کو پہلے مانتا ہوں پھر خود مجھ کو اس کے اندر شک ہو جاتا ہے، میرا یہ معاملہ ہے، میں اپنی اصلاح کس طرح کروں؟ آپ نے ان کو ارشاد فرمایا، علامہ ابن تیمیہ نے، کہ آپ سیرت پڑھو۔ انہوں نے جب سیرت کا مطالعہ کیا تو وہ جو تشخیص کا ان کا معاملہ تھا وہ ختم ہو گیا۔ یقین زندگی میں، اعتماد زندگی میں، اگر آپ سیرت کا مطالعہ کریں، زندگی کے کسی بھی موڑ سے گزر رہے ہیں، انتہائی زبردست اعتماد، ہر چیز کی اصلاح کا سامان اس میں موجود ہے۔ مجھ کو یاد پڑتا ہے ایک مغربی مفکر کا قول کہ وہ کہتا ہے کہ معلوم انسانی تاریخ میں بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی تاریخ میں کسی نے نہیں حاصل کی جتنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ ہم آج کے دور میں وسائل کی کمی کا شکوہ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا وسائل کے اتنی زبردست کامیابی حاصل کی۔ آپ کی زندگی اگر دیکھیں، ایک مستشرق نے اسلام قبول کرنے کی وجہ یہ بیان کی کہ جب وہ تاریخ کا مطالعہ کرتا ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے وہ جملے پڑھتا ہے، جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ تشریف لائے گھر، تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے آپ کے اخلاقیات کے سلسلے میں جو جملے ارشاد فرمائے تھے وہ پڑھ کر کہتا ہے کہ دنیا میں کسی بھی شخص کو سب سے زیادہ قریب سے اس کی بیوی جانتی ہے اور بیلاغ تبصرہ بھی اس کی بیوی کرتی ہے، یہ پڑھ کر کے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مفکرین کا یہ مشہور جملہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنے قریبی لوگوں میں بڑا نہیں ہوتا، جیسے جیسے کچھ لوگ ان کے قریب جاتے ہیں اس کی شخصیت سے پرت اترنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کی بڑائی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ انسانی کی واحد شخصیت ہیں، جو جتنا قریب گیا وہ اتنا زیادہ آپ کا گرویدہ ہوا۔ تاریخ انسانی کی واحد شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ تاریخ کی روشنی میں ہے، ورنہ دنیا کے جتنے بھی بڑی شخصیات ہیں انہوں نے کوئی کارنامہ انجام دیا، کوئی اور معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ان کے اقدامات اور ان کی شہرت کے بعد کی زندگی ان کی تاریخ کی روشنی میں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر اگر صرف غیر مسلم مفکرین کے اقوال جو انہوں نے سیرت پڑھنے کے بعد انہوں نے تبصرہ کیا، اگر یہ بیان کیا جائے تو لوگوں نے باقاعدہ کتابی شکلوں میں اس کو جمع کیا ہے۔ بڑے مشہور مفکر جرمنی کا، مغربی جرمنی کا مشہور مفکر، وہ کہتا ہے انسانی تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے انتہائی محدود 23 سال کی قلیل مدت میں عرب کی اس بنجر زمین کو جہاں نہ کوئی یونیورسٹی تھی نہ کوئی تربیت گاہ، ایسے ہیروؤں کی نرسری میں تبدیل کیا کہ اس میں کا ایک شخص اگر کسی قوم کی رہبری اور رہنمائی کے لیے چلا جائے تو وہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا یہ معاملہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اگر آپ پڑھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم، آپ کی ولادت سے، آپ کی پیدائش سے پہلے آپ کے والد محترم دنیا سے رخصت ہوئے، آپ کی ولادت کے کچھ سال بعد، 6 سال بعد آپ کی والدہ محترمہ، کوئی نہیں تھا، نہ آپ کا کوئی بھائی اور نہ والد نہ والدہ، لیکن آپ زندگی پڑ گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کہ آپ کو زندگی میں کبھی مایوسی، کم ہمتی، کمزوری، حالات سے
حالات کا شکوہ کبھی نہیں ملے گا. آپ نے بچپن سے لے کر کے حالات کا مردانہ وار مقابلہ کیا، جبکہ آپ کا کوئی سہارا نہیں تھا، نہ آپ کے والد، نہ آپ کا بھائی، اور نہ کوئی اور. ہر چیز آپ نے زندگی میں خود کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، نبوت سے پہلے آپ کے اخلاق کا معاملہ، تاریخ اچھی طرح جانتے ہیں لوگ. مشہور واقعہ ہے کہ جب لوگوں کے درمیان نزاع ہوا حجر اسود کے معاملے پر، تو لوگوں کی زبان نے یہ جملہ کہا کہ صادق و امین آ گئے، اور پھر وہ آپ کا فیصلہ جس کو سب نے دل و جان سے تسلیم کیا. خیر کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششیں اس وقت نبوت سے پہلے حلف الفضول میں آپ کی شرکت دیکھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کو اعتدال کا حسن نظر آئے گا. آپ انتہائی بہادر تھے لیکن آپ ظالم نہیں تھے. آپ انتہائی کفایت شعار تھے لیکن آپ بخیل نہیں تھے. آپ انتہائی کمگو تھے لیکن حق گوئی اور بے باکی کے وقت تو خاموش رہنے والے نہیں تھے. آپ انتہائی سخی تھے لیکن فضول خرچ نہیں تھے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں حسن نظر آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی کیسی تربیت کی، کیسے معلم تھے کہ حضرت سمیہ بوڑھی خاتون جان دے دیتی ہے لیکن عقیدے کی سوداگری نہیں کرتی. آپ کی تعلیم، آپ کی تربیت، بلال حبشی، حضرت خباب، یہ صحابہ کرام، زنیرہ، نہدیہ، ام عبیس، ان کی قربانیوں کو دیکھیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یا آپ کی تربیت. آپ کے داخلہ امور مدینہ کی زندگی میں دو منافقین اور یہود، دو قبیلے، دو لوگ تھے. یہ پورا طبقہ ہر وقت فتنہ سامانی اور مسلمانوں کے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ اقدام کے سلسلے میں لگا رہتا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے فتنہ سامانی کو اتنی زبردست حکمت عملی کے ساتھ آپ نے رکھا کہ مدینہ میں کبھی کوئی فساد برپا نہیں کر سکے. یہ لاکھ کوششوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالات پر کتنی گہری نظر رکھنے والے تھے. لوگوں سے آپ کے تعلقات کیسے تھے، ایک ایک واقعے پر اگر آپ نظر ڈالیں. ہجرت کے وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، غار ثور میں. پورے مکہ کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو انیس کو پہلے بھیجتے ہیں، پھر خود تحقیق کے لیے آتے ہیں. مشرکین مکہ کو خبر نہیں ہو سکی کہ یہ 2 روز سے یہ شخص کیوں رکا ہوا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی نظر رکھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو ذر کے رابطے میں گئے اور ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہو حالات پہ نظر رکھنا. آپ کے اخلاقیات، معاویہ بن حرام کے دیہاتی آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جملہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت، مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خوبیاں ایسی تھی جو انسانی تاریخ میں کسی شخص میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی. آپ پوری زندگی اگر آپ دیکھیں تو پوری سیرت ان 4 جملوں میں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کر دیا ہے. مظلومے میں صبر، مقابلے میں عزم. مظلوم آدمی جو ہوتا ہے صبر کرنے والا مقابلے کی ہمت چھوڑ دیتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مظلومے میں صبر پوری مکی زندگی دیکھ جائیں گے. مقابلے میں عزم پورے غزوات دیکھ جائیں گے. غزوہ حنین میں جب اچانک قبیلہ بنو ثقیف کے لوگوں نے تیر اندازی کی، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، بے ہوش ہو گئے، گر گئے. اللہ کے نبی اکیلے ہیں. آپ کی زبان اقدس سے یہ جملہ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. مظلومے میں صبر، مقابلے میں عزم، قوت و اختیار کے بعد درگزر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا نہیں کیا گیا. بدن کے کپڑوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، لیکن جب آپ کو اختیار ملا تو آپ اس کے بعد دیکھیے کہ آپ نے لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء اور معاملات میں راست بازی. پوری زندگی میں کوئی شخص ہو معاملات کے سلسلے میں آپ پر انگشت رمائی نہیں کر سکا. یہ 4 خوبیوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ تاریخ میں کسی شخص میں ایک وقت میں جمع نہیں ہوئی. بہرحال یہ ایک ایسا عنوان ہے سیرت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس ایک جملہ کہ جب آدمی سیرت پڑھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی ایک پہلو پڑھتا ہے تو ایسا لگتا ہے اسی کو حد کمال تک پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. کسی پہلو کا مطالعہ کریں. یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی زبردست چیز کہ پوری سیرت النبی بیان کی گئی درس کے ذریعے. جو لوگ اس میں شریک ہوئے
تمام کے تمام لوگ انتہائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور خاص طور سے اس کے جو مدرس حافظ عبدالتواب صاحب، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، اور جو دعوتی جذبہ اللہ رب العالمین نے، اور جو جہد مسلسل اور عمل پیہم کا جذبہ ان کو عطا فرمایا ہے، اس کو باقی رکھے رب العالمین، ان کو طویل عمر اور خوب علم عطا فرمائے رب العالمین، اخلاص، اور اس پورے دروس سے جہاں لوگوں کو استفادہ ہو وہاں ان کے لیے ذخیرہ آخرت فرمائے رب العالمین، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔